بات بھی کوئی بات ہوتی ہے، 10 روپے کی کوئی چیز کھلا دو اور جو چاہو بلوا لو، بچے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا ہے، کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ارے بیوی تو خاوند کی ہی بات کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی ہی بات کرتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جب جناب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، مکہ لرز کر کے رہ گیا، مکے کی دھرتی کانپنے لگی، مکے والے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب اسلام کو روکے گا کون؟ اتنا بڑا آدمی، رئیس، مکے کا جاگیردار، اتنا بڑا جج جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اسلام کو کون روکے گا؟ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں، اور اتنے عاشق تھے سرکار کے سبحان اللہ کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے غالباً، سرکار نے کہا کہ بڑے سخت دشمن سے مقابلہ ہے، جس کو جو پیسے ہو، روپیہ ہو، غلہ ہو، سامان ہو، اللہ کی راہ میں لا کر کے پیش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت عمر بھی گھر گئے۔ حضرت عمر کی ہمیشہ خواہش یہ رہتی تھی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکی میں سبقت لے جاؤں، میری نیکی حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ جائے۔ حضرت عمر کی ہمیشہ یہ کوشش رہا کرتی تھی۔ حضرت عمر بھی گھر گئے، سارے سامان کا 2 حصہ کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا دربار رسالت میں لے کر کے آئے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر، اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر بھی لے کر کے آئے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر، دیکھو سوال کا جملہ کیسے بدل گیا، حضرت عمر سے سرکار نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق آئے، سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رات میں، تنہائی میں، اندھیرے میں دیوار پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی عائشہ پوچھتی ابا جان کیا پریشانی ہے؟ کہا بیٹی یہاں پہ میں نے ایک سوئی رکھی تھی، سرکار نے کہا دشمن بڑا سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ سوئی بھی گھر میں نہ رہنے دوں۔ وہ سوئی بھی اٹھا کر کے سرکار کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر رات کا ٹائم ہوا، پھر بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل رہے، ابا جان کیا معاملہ ہے؟ کہا دشمن بڑا سخت ہے، اسلام سے مقابلہ ہے، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے جسم پر اتنا مہنگا لباس پہن کر کے رہوں اور اسلام کو ضرورت پڑے اور میں اپنا جسم پہ اتنا قیمتی لباس پہنوں۔ صبح اٹھے، بازار گئے، اس لباس کو اتارا اور بیچ دیا، لباس کو فروخت کر دیا اور ایک چند پیسوں میں ایک ٹاٹ خریدا، ٹاٹ، اور اس کا لباس بنا کر کے پہن لیا اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لیے۔ اللہ الصمد۔ وہ پیسے جو بچے سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں بعد میں آئے، حضرت جبرائیل پہلے آ گئے، سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل نے بھی ٹاٹ کا ہی لباس پہن رکھا ہے، ٹاٹ کا ہی لباس حضرت جبرائیل نے پہن رکھا ہے۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، کیا غریبی آ گئی، ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ سرکار نے اٹھایا، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، دیکھا سارے آسمان کے فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس ہی پہنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل امین کے بارے میں، جبرائیل امین نے سرکار کو کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے صدیق کے لیے بھیجا ہے اور اللہ نے اپنا سلام صدیق کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کا سلام حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آ گیا۔ آگے سنو، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے
اور کہا ہے کہ جبرائیل کو سلام بھیجا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ نے پوچھا ہے کہ اے ابو بکر تم مجھ سے ناراضی ہو؟ ارے اس سے پہلے تم بڑے مالدار ہوا کرتے تھے، جاگیردار ہوا کرتے تھے، تیرے جسم پر ہزاروں کے کپڑے ہوا کرتے تھے، آج اسلام کی وجہ سے تیرے جسم پر ٹاٹ کا لباس آ گیا، اے ابو بکر کیا تم اپنے مولا سے راضی ہو؟ سرکار نے جیسے ابو بکر صدیق سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق کی چیخ نکل گئی اور کہا یا رسول اللہ، ابو بکر کے جسم پر جو ٹاٹ کا لباس ہے اس کے ٹکڑے ہو جائے، ابو بکر کا ٹکڑا ہو جائے، پھر بھی ابو بکر اپنے مولا سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی بڑی شان کے مالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات اور بتاؤں، دنیا کے اندر ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ اے ابو بکر تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میری کوئی اور حسرت نہیں، تمنا نہیں، آرزو نہیں، میری آرزو ہے تو بس ایک ہے کہ آنکھ میری ہو دیدار تیرا ہوتا رہے۔ بس میری ایک ہی آرزو یہی ہے کہ آنکھ میری ہو دیدار آقا آپ کا کرتا رہوں۔ دیکھو اللہ نے کیسی لاج رکھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دنیا میں تو رہے تو دیدار کرتے ہی رہے، آج بھی روضہ رسول میں چند ہاتھ کا فاصلہ ہو تو ہو، ورنہ کوئی ممکن نہیں، زیادہ دوری نہیں۔ سرکار کو ابو بکر دیکھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق سرکار کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا کے لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، اچھا لڑکا تلاش کرتے ہیں، جوڑا تلاش کرتے ہیں، زیادہ عمر کا نہیں ہو، دونوں کا جوڑ اچھا ہو، لوگ دیکھ کر کے کہے کہ جوڑ اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، جوڑی اچھی ہے دونوں میاں بیوی کی جو اس نے تلاشا ہے۔ ہر آدمی اپنی بچیوں کے لیے اچھا جوڑ تلاش کرتا ہے، لیکن دیکھو قربانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار کی عمر شریف 53 برس کی ہے۔ جی سرکار کی عمر شریف 53 برس کی ہے اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی ہے، ایک روایت میں 6 سال کی ہے۔ بہرحال کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں ہے، 6 سال یا 9 سال کوئی۔ اور اس کے آگے یہ بھی سنو، 2 بیویاں پہلے سے گھر میں موجود ہے، 2 بیوی پہلے سے سرکار کے گھر میں موجود ہے اور 4 بیٹیاں موجود ہے۔ کون رشتہ دیتا ہے؟ آج مولویوں سے کوئی اپنی بچیوں کی شادی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کھانا کھلا دیں گے، پانی پلا دیں گے، عزت کر لیں گے، صوفے پہ بٹھائیں گے، سر کا تاج بنائیں گے، لیکن جب رشتے کی باری آئے گی کوئی رشتہ نہیں کرتا مولویوں سے۔ کیوں؟ جوڑ نہیں مل رہا، پیسے نہیں ہے۔ حقیقت بتایا، بیان کر رہا ہوں، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ساری کچھ کر لیں گے مولویوں کے لیے، لیکن جہاں رشتے دینے کی بات آئے گی کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب کیا کریں گے؟ مسجد میں پڑھائیں گے، کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، اور تنخواہ کا کیا معاملہ ہے پوری دنیا جان رہی ہے، کسی سے چھپا ہوا بھی نہیں ہے کوئی رشتہ دے دے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی قربانی دیکھو، کتنی بڑی قربانی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ 2 بیویاں پہلے سے گھر میں موجود ہے، 4 بیٹیاں دروازے پر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ میری دل کی تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، حسرت یہ ہے، یا رسول اللہ یارانہ تو ہے ہی، رشتہ دارانہ بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، دنیا مجھے آپ کا سسر کہے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبت مجھے بہت زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات کتنی خطرناک رات ہے، اللہ نے حکم دیا میرے محبوب تیاری کرو، مکہ چھوڑ دو۔ اے پروردگار عالم، پہلے کہا ہوتا مکہ چھوڑ دیتا، مکے والوں کی امانتیں میرے حوالے ہیں،
کسی کا سونا ہے، کسی کی چاندی ہے، کسی کا روپیہ ہے، کسی کی کھجور ہے، کسی کے کپڑے ہیں. مکے والوں کی امانتیں میرے حوالے ہیں. اور خطرناک رات ہے، دشمن چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر کے. اللہ الصمد. پہلے کہا ہوتا ہے اللہ میں مکے سے کس کے حوالے کروں، دنیا کیا کہے گی کہ امانت میں خیانت کر گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے. کیا انتظام ہے؟ کہا مکے والے کی ساری امانتیں مولا علی کے حوالے کر دو. سبحان اللہ. مکے والوں کی امانت مولا علی کے حوالے اور اللہ کی امانت ابو بکر صدیق کے حوالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار حجرے میں تشریف فرما ہے، چاروں طرف سے دشمن ننگی تلوار لیے کھڑے. موقع ملے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. سارے مکے کے چودھری ابو جہل آیا دوڑا ہوا اور آ کر کے کہا دیکھو سو مت جانا، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے رہو. جیسے دروازے سے نکلے، حجرے سے نکلے، فوراً قتل کر دینا، ادھر ادھر باتوں میں مت لگ جانا. گھر چلا گیا. پھر اس کے دماغ میں کھجلی اٹھی. اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ جس سے چاہے کام کروا لے. اللہ نے کہا دماغ میں کھجلی اٹھی. پھر واپس آیا کہ ایسا کرو ایک کنواں کھود دو وہاں پہ اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دو. نعوذ باللہ نبی نکلیں گے پتہ نہیں چلے گا، اس میں گریں گے. جیسے گرے تم لوگ پتھر مارنا شروع کر دینا، اور اس میں وہ جو گرنے کے بعد جب پتھر مارو گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا نام لے کہ میں ہوں، تو اور پتھر مارنا تیزی سے. ابو جہل تیار کر کے چلا گیا، کنواں کھود دیا، اوپر سے گھاس ڈال دیا، گھر گیا. پھر سوچا کہ دیکھتا ہوں وہ سارے سو تو نہیں گئے. جلدی جلدی میں آ رہا تھا، نیند سے اٹھا تھا، پتہ یاد نہیں رہا کہ کنواں کھود کر کے گیا ہوں، اس میں خود ہی گر گیا. سبحان اللہ. اب تمام لوگ جو اس کے لوگ تھے پتھر مارنا شروع کر دیا، صدقہ جاریہ شروع کر دیا. اب نیچے سے چلا رہا ہے ارے میں تمہارا سردار ہوں، عمرو ابن حشام ہوں، مجھے پتھر مت مارو. سب نے کہا ہمارے سردار نے ٹھیک کہا تھا کہ گرے گا تو کوئی اپنے میں سے کسی کا نام لے گا. اتنا پتھر اللہ نے مروایا کہ کھوپڑی گنجی کروا دیا. سبحان اللہ. کہا میرے محبوب ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، مارنے والے ایک طرف، میں بچانے والا پروردگار ایک طرف. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی سچی محبت پیدا فرمائے، سچی الفت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.